میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں حلیمہ مسجد کے مینجمنٹ کو، جو سنڈے کے دن جو آپ نے کام کیا ہے، وہ ایک ایسی مثال ہے، وہ ایک ایسا کام ہے جس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا بہرحال۔ اور یہ کام کو جو آپ نے جو مسجد درشنا کیا تھا، اسے بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن میں اسے ایک لقب دیتا ہے، انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ بہرحال آج کے خطبے میں میں یہاں کے حالات حاضرہ، جو ہمارے ارد گرد جو حالات چل رہے ہیں، میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی میں میرے دوستوں کو یا تو ایک پولیٹیکل لوگوں کو یا ذمہ دار لوگوں کو جب بھی میں بات کرتا ہوں آج کے حالات کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مصیبت آتی ہے، اسے بس جھیلتے رہتے ہیں، دوسری مصیبت آ جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے سے چوتھی، یعنی مصیبت کے اوپر مصیبت بمبارڈمنٹ ہوتے جا رہا ہے۔ اور یہ حالات ایسی ہو گئی ہے کہ اچھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا کریں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، راستہ بھی نظر نہیں آتا، کیا کرنا کیسے کرنا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اور آپ ایمان والے لوگ ہیں ہم لوگ، اور یہ جو رائے جو ہمارے دوستوں کی ہے وہ میری بھی اپنی ہی رائے ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اسے کیسے جھیلیں۔ ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں بنتا جو راستہ اللہ نے دکھایا ہوگا۔ تو ہمیں جب ہم اللہ کے پاس رجوع ہوتے ہیں، اللہ کی جو احکامات کے پیچھے رجوع ہوتے ہیں، تو وہ ہے قرآن۔ میں یہ حالات دیکھ کے، اس ماحول کو دیکھ کے جب اللہ سے رجوع کرنے کی کوشش کر کے قرآن کی طرف گیا، تو مجھے ایک راستہ نظر آیا ان چیزوں کو جھیلنے کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے تقریباً 60-70% لوگوں کو سورہ فاتحہ آتا ہے۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 2 آیتیں پڑھتے ہیں، ایک ہے اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دوسرا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ دکھا جس راستے کو تو نے انعام دیا۔ مطلب ہم 2 چیزیں مانگتے ہیں قرآن ہر بار اپنی نمازوں میں، گھروں میں، جب بھی ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ 2 ہی چیزیں مانگتے ہیں میکسیمم، یعنی سیدھا راستہ اور راستے پہ چلنے کا انعام۔ اور یہ دعا کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اگر ایسا ہے تو دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، سورہ فاتحہ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور پہ نازل ہوا سورہ ہے، وہ اٹس اے ارلی مکن سورہ ہے نا، سب لوگ مانتے ہیں۔ تو اللہ نے ہی بتایا ہے، اللہ جب بتائے کہ سیدھا راستہ مانگو اور وہ راستے پہ چلنے کا انعام بھی مانگو، تو پھر قرآن میں 6236 آیتیں ہیں، اسی آیتوں میں کہیں اس کا راستہ بھی دکھایا ہوگا اور اس کو وہ راستے پہ چلنے کا انعام بھی بتایا ہوگا، ہے نا۔ تو چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا راستہ دکھایا ہے، کیسا راستہ دکھایا ہے، ان راستے پہ چلنے والوں کو کیا کر کے پکارتا ہے اور کیسے سمجھاتا ہے، نہیں سمجھنے والوں کو بھی کیسے سمجھاتا ہے، اگر وہ نہیں سمجھے تو کس طریقے کا عذاب کے بارے میں بات کرتا ہے، کس طریقے کی دھمکی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اگر جو ماننے والے ہیں، جو راستے پہ چلنے والے ہیں، تو ان کو کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے موٹیویٹ کرتا ہے، موٹیویٹ کر کے کہتا ہے کہ میں یہ انعام دوں گا،
تو انعام بھی دے گا۔ یہ جو 2 آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ دونوں کا خلاصہ قرآن میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ تو اس سے پہلے میں جاؤں، یہاں پر بہت سے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، تھوڑے اپنے خاندان کے بڑے ہیں، مسجدوں کے بھی بڑے ہیں، مسجدیں چلانے والے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، کالجز چلا رہے ہیں۔ جب بھی ہماری ایک ایج ہو جاتی ہے، جب ہم تھوڑا بہت ایج ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، سب کو بھی جانا ہے، تو ہمارے پاس دولت رہتی ہے، وہ دولت، وہ ذمہ داری ایک ایج ہونے کے بعد میں ہم سونپتے ہیں لوگوں کو، کچھ سونپنے کے لیے کچھ لکھائی پڑھائی کرتے ہیں، کبھی لائر کو رکھتے ہیں، کبھی ان کو رکھتے ہیں، لکھ کے رکھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں۔ بہت لوگ کرتے ہیں وصیت، تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ مجھے آپ کو اس دنیا کو بنانے والا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کیسے جینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئیں گے، قرآن آخری ہے، اس کے بعد میں آپ کو سمجھانے والے کوئی نہیں آئیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اسے وصیت کرتا ہے تو وہ کیسی وصیت کرتا ہوگا، کیا بول کے وصیت کرتا ہوگا، کیسے کرتا ہوگا؟ انشاءاللہ چلو دیکھتے ہیں قرآن میں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابتدائی دور کا سورہ فاتحہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کتنے 12.5-13 سال مکے میں گزارے۔ مکے کا آخری زمانہ ہے جہاں پر بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہماری حدیثوں میں، ہماری روایتوں میں، ہماری تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت پریشان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جینے نہیں دیتے، کچھ بھی پرابلم کرنے کا، یہ وہ کیسا پرابلم کرنے کا بولے گا تو یہ حلال، یہ حرام، یہ وہ، یہاں تک کہ جو زراعت اگاتے ہیں وہ زراعت اگانے میں بولتے ہیں نہیں، یہ ہمیں یہ اپنے خداؤں کے نام پہ کریں، آپ یہ کھانے کھائیں گے نہیں، اور یہ ہم نے یہ جانور آپ نہیں کھائیں گے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، آج یہ جانور نہیں کٹے گا، یہ نہیں بکے گا، ہاں یہ عورتیں کھائیں گی، یہ مردیں نہیں کھائیں گے، یہ مردیں کھائیں گے، یہ عورتیں نہیں کھائیں گی، یعنی ہر چیز میں حلال حرام، یہ وہ، یہ کھانا نہیں، تنگ کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں۔ کچھ ملا جلا نہیں لگ رہا ہے آج کی حالت کو، ہاں یہ سب چیزیں ملا جلا نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آخری دور میں سورہ انعام میں 165 آیتیں ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ 136 سے لے کے 149 تک یہ پورا پکچر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا پکچر پیش کرتا ہے۔ اسی آیتوں کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بھی ہیں لوگوں کو، بھائی یہ سب نہیں ہے، صرف اللہ نے یہ حرام کیا ہے، بھائی یہ سب نہیں کرو، مانتے نہیں، کچھ بھی نہیں مانتے۔ تو جب کیا ہوتا ہے کہ اچانک اس حالات میں دیکھ کے اللہ اسی سورہ انعام میں، کیونکہ سورہ انعام جو ہے مکے کے آخری دور میں نازل ہوا ہے، یہ بھی روایتیں کہتی ہیں۔ لاسٹ آلموسٹ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کمپلیٹ نازل کر کے ان کے لوگوں کے پیچھے پڑھ کے، جب حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں، جب نازل ہوا ہے قرآن، آپ چیک کر لیجئے گا۔ تو جب ان حالات میں نے جو کہا نا سورہ 49 تک، سورہ 49 میں اللہ تعالیٰ کچھ کہتا ہے، وہ میں یہ آج ان آیتوں کا موضوع رکھ کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ انعام 165 آیت ہیں، سورہ 49 سے لے کے 165 تک۔ کوشش کرتا ہوں میں یہ ٹائم میں یہ آپ کو یہ کور کر سکوں، کیونکہ یہ جو لیکچر ہے 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، مجھے 40 منٹ میں کرنا ہے۔ اب وہ کتنا شارٹ کر کے جانا ہے، میں شارٹ کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔